بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم ایک ایسے موڑ پر ضرور آتے ہیں جہاں ہمارے سامنے پریشانیوں کا پہاڑ ہوتا ہے، یا کوئی ایسی دلی خواہش ہوتی ہے جس کا پورا ہونا بظاہر ناممکن لگ رہا ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے ہر دروازے پر جاتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہر طرف سے مایوسی ملتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو آسمان کا وہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں صلاۃ الحاجات یعنی حاجت کے نوافل کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل وقت میں اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ بتایا۔ حاجت کے نوافل پڑھنے کا بالکل صحیح اور مستند طریقہ کیا ہے، اور وہ کون سی خاص دعا ہے جو آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کر سکتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کو حل کر دے۔ حاجت کے نوافل کی اہمیت اور فضیلت۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی فضیلت کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت یعنی ضرورت ہو یا کسی انسان سے کوئی کام ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی زندگی میں کوئی تنگی، پریشانی یا کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ فوراً مصلی پر کھڑے ہو جاتے اور اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انسانوں کے پاس صرف بہانے ہیں، جبکہ اللہ کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے۔ پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف کہ نماز حاجت پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کے کل 4 آسان اسٹیپس ہیں۔ وضو اور نیت۔ سب سے پہلے بہترین طریقے سے وضو کریں، اس کے بعد دل میں نیت کریں کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ رہی ہوں۔ نماز کی ادائیگی۔ عام نفل نماز کی طرح 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لیں، جیسے سورہ کافرون یا کوئی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ حمد و ثنا اور درود شریف۔ نماز مکمل کرنے یعنی سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کریں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھنا یا آیت الکرسی پڑھنا، اور اس کے بعد کم از کم 3 یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ خاص دعا۔ اس کے بعد انتہائی عاجزی اور روتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں۔ یوں تو آپ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں ایک خاص دعا بتائی گئی ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، میرے ساتھ دہرائیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک وغنیمت من کل بر والسلامات من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا حیا لک رزقا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔
ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو نہایت بردبار اور کرم کرنے والا ہے۔ پاک ہے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب، تیری مغفرت کے عزم، ہر نیکی میں سے حصہ اور ہر گناہ سے سلامتی مانگتا ہوں۔ میرے لیے کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر اسے بخش دے، نہ کوئی غم چھوڑ مگر اسے دور کر دے، اور نہ ہی کوئی ایسی حاجت چھوڑ جس میں تیری رضا ہو مگر اسے پورا کر دے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ یاد رکھیے، دعا کی قبولیت کے لیے سب سے ضروری چیز یقین ہے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ مصلی پر بیٹھیں گے کہ میرا رب میری پکار سن رہا ہے اور وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، تو انشاءاللہ آپ مایوس نہیں لوٹیں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ہی بہترین اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ہماری پریشانیاں دور کرے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔